تو جو ایک خاتون کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک حکیم صاحب کے پاس گئیں، ایک مولانا صاحب کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم میاں بیوی میں بہت تلخی رہتی ہے تو آپ کوئی وظیفہ کوئی دعا بتلائیے، اور انہوں نے کہا کہ ایک خاص پتھر میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ پتھر بڑا قیمتی ہے، جب بھی کبھی کوئی تلخی پیش آ جائے تو اسے اپنی زبان پہ رکھ لینا تھوڑی دیر کے لیے۔ اور کچھ دنوں بعد ان کے معاملات بڑے بہتر ہو گئے، اور پھر وہ گئی مولانا صاحب کے پاس، کہا کہ وہ پتھر تو بڑا قیمتی اور نایاب تھا۔ مولانا کہ پتھر کی وہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ وہ جب آپ پتھر منہ میں رکھیں گی تو کچھ دیر خاموش ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اسی لیے کہتے ہیں ساری باتیں گوگل پہ نہیں ملتی، کبھی مولانا کے پاس بھی آ جایا کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بھائی یہ محرم الحرام میں سارے سوشل ایشوز پہ مجھے بات کرنی ہے، بس یہ اشارتاً باتیں آتی جائیں گی۔ بسم اللہ ماشاءاللہ، عطا بسم اللہ۔ ہاں، اور یہ بھی کہہ دوں کہ شاید پتھر کی ضرورت اس خاتون سے زیادہ مرد کو ہوگی، اس لیے کہ وہ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، پتھر مارنے کے لیے نہیں، پتھر زبان پہ رکھنے کے لیے۔ واہ واہ واہ۔ تھوڑا سا اگر ہم زبان کو روک لیں، قربان ہو جاؤں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، خوبصورت مولا کا جملہ ہے نا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اسے پڑھا تھا تو اللہ جانے اس کی شیرینی اور تازگی میں کتنے دنوں تک محسوس کرتا ہے، اور آج تک جب بھی جملے کو پڑھتا ہوں تو پھر محسوس کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مولانا کا طوبہ، خوش بختی ہے، سعادت ہے اس شخص کے لیے کہ انفق الفضل من مالہ و امسک الفضل من لسانہ۔ خوشخبری اور سعادت ہے، بہت غور کیجئے گا، اس شخص کے لیے کہ جو اپنے مال میں سے جو اضافی ہو اس کو چھوڑ دے، خرچ کر دے، اور جو زبان پر اضافی ہو اس کو روک لے، نہ بولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جو مال کا اضافی چھوڑ دے اور زبان کا اضافی روک دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کہنے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظمت علی پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا، محمد یا علی، فرضی ہے کہ یا علی مدد۔ تو آپ مال کا جو اضافی ہے اسے آگے دیجئے، جو زبان پر اضافی ہے اسے نہ دیجئے، اسے روکیے۔ یہ ہمارا بالکل ریورس ہوتا ہے۔ جو مال ایک اول تو اضافی لگتا نہیں ہے، بھئی یہ سارے میری ضرورت کا ہے، تو پہلے ہی وہ معاملہ از اول ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو زبان کا اضافی ہے وہ اس میں بھی کوئی اضافی نہیں لگتا، کہتے ہیں ہم تو سب حق بول رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا تھا کہ من اکل وذو عینین ینظر الیہ ولم یواسع یبتلی بداء لا دواء لہ۔ مولا نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو، مال کا اضافی کہہ رہا ہوں، جو کھانا کھا رہا ہو اور دو آنکھوں والا اسے کوئی دیکھ رہا ہو، دو آنکھوں والا انسان نہیں کہا مولا نے، کہ کوئی بھی سبحان اللہ، جانور بھی، کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو اور دو آنکھوں والا اسے دیکھ رہا ہو، ولم یواسع، اور وہ مروت نہ دکھائے، تمیز نہ دکھائے، ابتلا بداء لا دواء لہ، اللہ اسے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا جس کی کوئی دوا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معنوی آثار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر مولانا صاحب پتہ نہیں فلاں بیماری ہو گئی، کوئی دعا بتلائی، حق الناس کو ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ لیس منا من وسع علیہ ثم قتر علی عیالی، حدیث میں آیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہوئی ہے تب بھی اپنے اہل و عیال پہ بڑی سختی کرے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہمیں فون آتے ہیں کہ مولانا صاحب نان نفقہ جو واجب ہے شوہر پہ وہ دیتے نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو اگر وسعت دی ہے تو آگے وسعت دکھائیے، مظہر صفات خداوندی بننے کی کوشش کیجیے۔ سبحان اللہ۔ وہ رازق ہے، آپ بھی آگے بانٹنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ رحیم ہے، آپ رحم کرنے والے بن جائیں۔ وہ کریم ہے، آپ کرم دکھانے والے بن جائیں۔ ستار العیوب ہے، آپ دوسروں کے عیوب چھپانے والے بن جائیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ بر محمد علی بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔
واہ واہ واہ، سلامت رہے. یہ ہے نور کا اتباع. عزیزان گرامی، نور کا اتباع مجلس بھی ہے، نعرہ حیدری کہنا بھی ہے، اور یہ بھی نور کا اتباع ہے. بے شک بے شک. بے شک. تو آج کی گفتگو یہ رہی کہ ہر وہ شے کہ جو مجھے اور آپ کو کمال تک لے کے جائے وہ رزق ہے.